میرے انتہائی واجب الاحترام محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید سورہ مومن کی آیت نمبر 67 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شکم مادر کے مختلف مراحل، پھر دنیا کی زندگی کے مختلف ادوار، ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آج کی اس گفتگو میں عرض کروں گا کہ انسانی زندگی پر مختلف ادوار آتے ہیں۔ ان مختلف ادوار میں میری اور آپ کی آخرت کی تیاری کیا ہے؟ آیت مبارکہ میں جو وقت مقررہ کا فرمایا، اس سے مراد موت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلقکم من تراب، یہ پہلا مرحلہ کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر اس کا نطفہ بنایا، ثم من علقۃ، پھر لوتھڑا بنا، ثم یخرجکم طفلا، پھر بچہ بنتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر بچہ جوان ہوتا ہے، ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو مختصراً دنیا میں ہماری زندگی کے جو مختلف ادوار ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جس بندے نے بچپن، جوانی گزاری اور پھر اس کے بعد بڑھاپے کو پہنچ گیا، بوڑھا ہو گیا، جب وہ بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کو پہنچ گیا، تو اللہ کو پہچاننے کی اب اس کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہی۔ یعنی اللہ کو اگر نہیں پہچانا تو اب اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہے۔ عزیزو دوستو، 60 سال عمر ایک طویل عمر ہے، اور جو 60 سال کو پہنچ گیا وہ طویل عمر پا گیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اور ابن ماجہ شریف میں بھی یہ روایت مذکور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمر 60 سے 70 برس ہوگی، اور اس سے تجاوز کرنے والے کم ہی ہوں گے۔ گویا کہ میکسیمم عمر اس امت کی 60-70 کے درمیان، کچھ پہلے چلے جاتے ہیں، کچھ بعد میں جاتے ہیں، لیکن میکسیمم عمر جو ہے وہ یہی ہے۔ اور آپ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس سے تجاوز کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ کو پہچاننے کے لیے، دین اسلام کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے 60 سال کا عرصہ بڑا طویل عرصہ ہے۔ جو بندہ 60 سال عمر پا لے، اللہ تعالیٰ اس عمر کے لوگوں کے بہانے عذر اور حجت ختم کر دیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس شخص نے 60 سال کی عمر پا لی، فرمایا اب اس کے لیے عذر اور بہانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ 60 برس عمر دی، مطلب اتنی طویل عمر دی، اور اتنی طویل عمر کے باوجود بھی توبہ نہیں کی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اب ایسے شخص کے لیے عذر خواہی کا کون سا موقع ہے؟
کہ وہ قیامت والے دن اللہ سے رحمت کی امید رکھ سکے۔ میرے عزیز و دوستو، اگر کوئی جوان توبہ نہ کرے، اگر کوئی جوان توبہ نہ کرے تو اس کے لیے تو عذر ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑھاپے میں پہنچ کر توبہ کر لوں گا، لیکن جب انسان بوڑھا ہو گیا تو گویا کہ اس نے جو آخری موقع تھا توبہ کا وہ بھی گنوا دیا، وہ بھی ختم ہو گیا اس کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا اب اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم پر بڑھاپا آئے گا۔ اب بڑھاپا آیا، 60 سال عمر پہنچ گئی، اب بھی اگر توبہ نہیں کی تو عمر کے اس آخری پہر میں اور اس منزل پر پہنچ کر پھر بھی کوتاہی، پھر بھی غفلت، پھر بھی اکڑ، پھر بھی تکبر، میرے عزیز و دوستو زیب نہیں دیتی۔ اب کاہے کی اکڑ، اب کاہے کا تکبر؟ اب تو بوڑھا ہو گیا، اب اس کے بعد اور موقع نہیں ہے۔ میری بات کو آپ حضرات سمجھیں کہ اب اس کے بعد اور موقع نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جوان شخص، اگرچہ جوان کو توبہ کرنی چاہیے، بلکہ جوانی کی توبہ تو انبیاء کی توبہ ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا انبیاء کا شیوہ ہے۔ اور فرمایا وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ یہ جو بھیڑیا ہوتا ہے نا، بھیڑیا جب یہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو ساری زندگی اس نے ظلم کیا ہوتا ہے، جانوروں پر، بکریوں پر، جنگل کے جانوروں پر، معصوم ہرنیوں پر، ساری زندگی ظلم کیا ہوتا ہے اس نے، لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اصل عمر تو توبہ کی جوانی کی ہے، لیکن آپ میری بات کو سمجھیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نوجوان آدمی کے پاس پھر بھی توبہ کے لیے ابھی موقع اور چانس ہے۔ یعنی وہ اس کے پاس یہ امید ہے کہ کوئی نہیں، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو بیاہ ہونا ہے، بچے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، چلو توبہ کر لیں گے۔ لیکن میرے عزیز و دوستو، جو شخص بوڑھا ہو گیا اب اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے، اور اب بھی اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو گویا کہ لاسٹ چانس جو تھا توبہ کا اور اپنے آپ کو بخشوانے کا وہ ختم ہو گیا، ضائع کر دیا اس نے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 28واں پارہ ہے اور سورہ التحریم میں جہنم کے اندر ان لوگوں کا جو بوڑھے ہو کر جہنم میں جائیں گے تذکرہ فرمایا۔ دیکھیں، بات سنیں، اگرچہ جہنم کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، نوجوان بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں جو تذکرہ فرمایا ہے ان جہنمیوں کا جو بوڑھے جہنمی ہے، کیا جی؟ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان بوڑھوں کا تذکرہ کیا جو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جہنم میں جب اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، معذرت کریں گے تو اللہ فرمائے گا لا تعتذروا اليوم، آج کے دن تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، بڑا موقع دیا ہم نے تمہیں،
60-70 سال جو زندگی دی کس لیے دی؟ تم نے توبہ نہیں کی۔ لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، آج ہمارے پاس بدلے کے طور پر وہی کچھ ہے جو تم نے دنیا میں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، 60 سال 70 سال کو پہنچ جاتا ہے، تو عمر کے اس آخری حصہ میں اس منزل پر پہنچ کر پھر بھی اگر غفلت ہے تو کب ہوش آئے گا؟ اب تو آخری پہر ہے۔ اس عمر میں بھی غفلت، اکڑ، تکبر، کوتاہی بالکل زیب نہیں دیتی۔ یہ عمر تو بوڑھوں کو بڑھاپے میں، اس عمر میں تو ہر وقت شرمسار رہنا چاہیے کہ یا اللہ اتنا عرصہ تو نے مجھے دیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمارے بوڑھوں کی تو آج اکڑ ہی نہیں ختم ہوتی، ساڈے بوڑھیاں دی تے اکڑ ہی نہیں مکدی۔ ہمارے بوڑھے تو آج تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ جتنا بوڑھا اتنا بڑا بد اخلاق۔ او بھائیو، ٹھیک ہے کہ آپ بوڑھے ہیں، آپ کی عمر ہو گئی، آپ اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو جھڑک سکتے ہیں، اپنوں سے جونیئر جو ہیں ان کو مار سکتے ہیں، جھڑک سکتے ہیں، لیکن اخلاق بھی تو کوئی چیز ہے۔ جھڑکتے وقت اس بات کا تو خیال کیا جائے کہ اخلاق بھی تو کچھ ہے۔ گالم گلوچ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے چھوٹے ہیں، ہمارے جونیئر ہیں، لیکن یہ جو گالم گلوچ ہم کر رہے ہیں کیا اس کی ہم سے پوچھ نہیں ہوگی؟ اللہ ضرور پوچھے گا۔ اچھے اخلاق کا تو ہر ایک کو حکم ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے اور دین کو سمجھنے کے لیے اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے 60 سال کی عمر بڑی طویل عمر ہے۔ جس کو 60-70 سال کی عمر مل گئی گویا اس کو بڑا عرصہ ملا اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ عمر کے کسی حصے میں بھی کی گئی توبہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ ساری زندگی تو نے ایسے کیا۔ لوگ کہتے ہیں جی 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ میں کہتا ہوں 100 نہیں، 100 لاکھ چوہے کھا کے بھی بلی حج کو جائے گی نا تو اللہ تعالیٰ بخشش کے دریا بہا دے گا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ لا تعتذروا اليوم، تم معذرت کر رہے ہو، آج کی معذرت کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی معذرت تمہاری قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ ہم نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا، جو جس نے کیا اسی کا بدلہ پائے گا۔ بڑی عمر کے، بوڑھی عمر کے جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی منظر کشی فرمائی سورہ فاطر میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، کہ یہ بوڑھی عمر کے، بڑی عمر کے جہنم میں جانے والے لوگ جب چیخو پکار کریں گے نا، یسترخون، واویلا کریں گے، چیخو پکار کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، تو ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ چیخو پکار کریں گے، واویلا کریں گے، تو ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دے جب ہم
یہاں سے نکلیں گے تو پھر ہم اچھے عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی طویل عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر، کہ تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ وجاءکم النذیر، اور کیا تمہارے پاس تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آیا؟ نذیر، نذیر سے مراد بڑھاپا ہے۔ وجاءکم النذیر، اور کیا تم پر بڑھاپا نہیں آیا؟ اتنی عمر ہم نے تمہیں دی، اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، لہذا اتنی عمر ملنے کے بعد بھی تم نے توبہ نہیں کی، فذوقوا، اب چکھو، فما للظالمین من نصیر، کہ اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ لمبی عمر کے کفار جہنم میں دردناک عذاب جھیلنے کے بعد جب چیخ و پکار کریں گے تو اللہ کی طرف سے یہ جواب ملے گا۔ میرے عزیز و دوستو، بوڑھے آدمی کے پاس سرمایہ وقت کم رہ گیا، لہذا ہر وقت توبہ، ہر وقت نوافل۔ عمومی طور پر یوں ہوتا ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو گھر کے کام کاج بھی کم ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیتے ہیں۔ میرے عزیز و دوستو، اب یہ ہے کہ اب اس بوڑھے آدمی کو مسجد کے ساتھ دل لگانا چاہیے۔ بڑھاپے میں مسجد میں دل لگے گا، لیکن کب لگے گا یہ بھی سن لیں۔ بڑھاپے میں مسجد میں دل تب لگے گا اگر جوانی میں مسجد میں دل لگایا ہوگا، عادت پڑی ہوگی تو، ورنہ یہ ہم نے دیکھا کتنے بوڑھے باہر پھٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، چوکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، گھر کے اندر مرد ہیں یا عورتیں ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، سارا دن ٹی وی پر بیٹھے رہتے ہیں۔ گھر والے بھی کہتے ہیں کہ ابا جی کو یا اماں جی کو ٹی وی لگا دو، چلو یہ خبریں سنتے رہیں۔ یہ مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا، مصلی پر آنے کو دل نہیں کرتا۔ بھائی عزیز و دوستو، مصلی پر آنے کو، مسجد میں آنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ ساری زندگی ہم نے یہ عادت ڈالی نہیں۔ یہ دیکھیں نا، نماز کا وقت ہو، جماعت کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، یہ اب وقت دیکھیں جمعے کا شروع ہو چکا۔ بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جمعہ کی پہلی آذان کے بعد سوائے جمعہ کی تیاری کے کوئی اور کام کرنا جائز نہیں۔ تو چلو جوان تو یہ کہیں کہ ہم نے نہانا ہے، ہم نے صفائی کرنی ہے، یہ بوڑھے کیوں کب ہیں؟ یہ بوڑھے کیوں نہیں مسجد میں آتے؟ سردیوں میں تو یہ بوڑھے جو ہیں سردی کی وجہ سے کتنے دن جوان نہیں نہاتے، تو بوڑھے بھی، تو پھر یہ کیوں نہیں آتے؟ معاف کرنا مجھے، حقیقت یہی ہے کہ آج ہمارے بوڑھے بھی مسجد میں نہیں آتے، اس لیے کہ جوانی میں عادت نہیں پڑی۔ جن بوڑھوں کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں نا، ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا، اپنے والدین کو، بوڑھوں کو بیمار، ہم جوان جو ہیں وہ سردی کی وجہ سے بستر میں پڑے ہوتے ہیں، لیکن بوڑھے اٹھے ہوتے ہیں نمازوں کے لیے۔ کیا ہمارے گھروں میں ایسے بوڑھے نہیں تھے کہ جن کو عادت پڑی ہوئی تھی؟ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ بوڑھے آدمی کے پاس سرمایہ وقت کم ہے،
لہذا اب اس کے بعد موت ہی ہے. اب اس کے بعد بھائی اس کے بعد اور تو کچھ نہیں نا، موت ہی ہے نا، بوڑھا ہو گیا اب تو موت ہے بس. یہ جو فصل ہوتی ہے نا، فصل جب یہ پک جاتی ہے تو پھر اس کا حل اسے کاٹنا ہی ہوتا ہے. پکی ہوئی فصل کو اگر پانی دیا جائے، پکی ہوئی فصل کو اگر کھاد ڈالی جائے، دوائیاں لگائی جائیں، تو کیا وہ پھر سے ہری ہو جائے گی؟ نہیں، وہ پھر سے اب اس کا حل یہی ہے کہ اسے کاٹ دیا جائے. تو جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، فصل پک جاتی ہے، اب اس کا حل یہی ہے کہ موت آئے گی بس. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک تکبیرہ الاولی کتب لہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. توجہ فرما لے ذرا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، جس شخص نے 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، ایسی حالت میں کہ تکبیر اولا کو پا لیا، یدرکہ التکبیرۃ الاولی، سرکار فرماتے ہیں کہ کتب لہ براءتان، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو براءتیں لکھ دے گا. جس شخص نے 40 یوم تک جماعت کے ساتھ اس حال میں کہ تکبیر اولا بھی پالی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دے گا. نمبر 1 براءۃ من النار، جہنم سے آزادی، و براءۃ من النفاق، اور نفاق سے براءت. میرے عزیزو دوستو، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے کہ 40 یوم تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام، 40 یوم تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لو، 2 براءتیں، 2 انعامات اللہ کی طرف سے ملیں گے. کون عمل کرے گا اس پر؟ اور اگر جوان اس پر عمل کرے گا تو بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے اگر کوئی جوان اس پر عمل کرے. لیکن عزیزو دوستو، اگر کوئی بوڑھا شخص بھی اس پر عمل نہیں کرے گا تو پھر وہ کب کرے گا؟ کہ یہ 2 براءتیں مفت میں مل رہی ہیں کہ تم 40 یوم اہتمام کر لو. اللہ جہنم سے آزادی بھی دے گا اور نفاق سے بھی بری کرے گا. گویا جس شخص نے اہتمام کر لیا وہ جہنم سے چھٹکارا پا گیا. بھائی عزیزو دوستو، اس حدیث میں 40 یوم کا تذکرہ فرما کر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ چلہ کی اہمیت کیا ہے. ہمارے ہاں یہ جو تبلیغ میں چلہ لگوایا جاتا ہے یہ کوئی فرض نہیں، لیکن 40 دن کا بہرحال انسانی زندگی پر اثر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب شکم مادر میں نطفہ جاتا ہے 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد 40 دن بعد وہ ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر 40 دن بعد وہ گوشت بنتا ہے. اس طرح انسان کی زندگی میں 40 یوم کے بعد تبدیلی آتی ہے. یہ جو چلہ لگوایا جاتا ہے عادت بدلنے کے لیے اور اعمال پر مداومت اختیار کرنے کے لیے چلہ کی اہمیت ہے. اللہ اکبر. اچھا جی، پھر یوں ہوتا ہے
کہ بڑھاپے میں بوڑھے آدمی میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن۔ یہ طبیعت کے اندر جو چڑچڑاپن ہے یہ دوائیوں سے ختم نہیں ہوگا بھائی صاحب۔ یہ جو بڑھاپے کا چڑچڑاپن ہے یہ دوائیوں سے ختم نہیں ہوگا، یہ عبادات سے ختم ہوگا۔ لہذا اگر کوئی بوڑھا بڑھاپے میں عبادات کی کثرت کرے گا، یقین کریں بڑھاپا بڑا خوشگوار گزرے گا۔ ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں، میں نے بھی کئی دفعہ مشاہدہ کیا، آپ نے بھی کئی دفعہ مشاہدہ کیا، کوئی بوڑھا آدمی جب نماز پڑھ کے مسجد سے آہستہ آہستہ نکل رہا ہوتا ہے تو ہم اسے دیکھتے ہیں، ایسے بڑی خوشی ہوتی ہے، ایسے دل کو ٹھنڈک ہوتی ہے، دیکھیں دل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ مصافحہ کیا جائے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اس بوڑھے کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے، اور وہ جب اسے مصافحہ کرتے ہیں تو وہ بوڑھا آدمی ایسی بشاشت کے ساتھ ملتا ہے، ایسی خوشی کے ساتھ ملتا ہے کہ سارے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بوڑھا چڑچڑا کیوں نہیں ہوا؟ یہ بوڑھا چڑچڑا اس لیے نہیں ہوا میرے عزیزو دوستو کہ عبادات کی کثرت نے اس کے مزاج کے چڑچڑے پن کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بوڑھا آدمی جب کوئی عبادت کرتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہے تو اس کی تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالی اس کی نسل کی تکلیفوں کو ختم کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک واقعہ موجود ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دو نبی تھے اللہ کے۔ یہ مشہور واقعہ 16واں پارہ ہے، آپ وہاں پہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس واقعے کی تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا میں۔ ایک جگہ پر دونوں جا رہے تھے، ایک دیوار گری ہوئی تھی، دیوار بنا دی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، دیوار بنا دی۔ اب ماجرا یہ تھا کہ جس بستی میں انہوں نے وہ ٹوٹی ہوئی دیوار بنائی تھی اس بستی کے لوگوں نے ان کو کھانا بھی نہیں پوچھا تھا۔ کیوں جی؟ اب موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال تھا، جلالی نبی تھے، فوری رک گئے اور خضر علیہ السلام سے کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، انہاں سانو روٹی بھی نہیں پوچھی، تسی انہاں دیاں دیواراں بنان ڈے ہو، کیوں بنائی دیوار؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ، خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جدار میں نے اس لیے بنائی، جدار کہتے ہیں نا دیوار کو، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، اس لیے کہ یہ دیوار ایک ایسے جگہ پر تھی کہ دو یتیم بچوں کا گھر تھا۔ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اگر ہم دیوار نہ بناتے تو وہ جو خزانہ تھا ان یتیم بچوں کا اس کے ضائع ہو جانے کا خدشہ تھا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، یتیم بچوں کا خزانہ تھا، آپ نے دیوار بنا دی، ضرورت کیوں پیش آئی؟ آگے اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان کے والدین نیک تھے۔ نوٹ کریں اس بات کو، اس لیے کہ ان بچوں کے والدین کیا تھے؟ اگر والدین نیک ہوں گے
تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی برکت سے ان کی نسل پر بھی اپنی رحمت نازل کرے گا۔ چنانچہ یہاں پر کیا ہوا، والدین نیک تھے، مر گئے، دنیا سے چلے گئے، بچوں کا کچھ خزانہ تھا، اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا وہاں پر۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام 2 نبی ہیں۔ آپ مطالعہ کریں ذرا سورہ طٰہٰ، آخر میں 16واں پارہ ختم ہو رہا ہے، یہ اس کا آپ مطالعہ کریں کہ یتیم بچے جن کے والدین نیک تھے، جن کے والدین نیک تھے، ان نیک والدین کے بچوں کے مال کی حفاظت کے لیے رب تعالیٰ نے 2 نبیوں کو بھیجا۔ کسی عام بندے دی ڈیوٹی نہیں لائی یار، دیکھو تو صحیح، ذرا غور تو کرو۔ اللہ چاہتا فرشتوں کو بھیج کے کیسے ہی کھڑے کھڑے وہ دیوار بن جاتی۔ 2 نبی آئے ہیں۔ لہذا میں نے یہ عرض کیا کہ بوڑھا آدمی اگر بڑھاپے میں عبادت کرتے ہوئے تکلیف اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں اس کے فیضان کو جاری کرے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی سن لیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد پر خیر ہو تو ہمیں نیک بننا پڑے گا، اس لیے کہ والدین اگر نیکی اختیار کریں گے تو اولاد پر خیر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بوڑھا شخص تھا، تو وہ رات کے وقت گیا نماز کے لیے، اندھیری رات ہے، بارش ہو رہی ہے۔ کیوں جی؟ بارش ہو رہی ہے، تو بارش میں ایسے پھسلن ہے، ہر طرف کیچڑ ہے۔ یہ ہاتھ میں انہوں نے وہ لالٹین پکڑی ہوئی ہے اور ایسے جا رہے ہیں۔ جب تھوڑا سا آگے گیا تو یہ بوڑھا شخص تھا بیچارہ، پاؤں پھسل گیا، گر گیا، اٹھا اور گھر واپس آیا، اور آ کر اس نے کپڑے تبدیل کیے اور دوبارہ چل دیا۔ پھر آگے گیا تو پھر اس کا پاؤں پھسلا، پھر نیچے گرا، کپڑے خراب ہو گئے، سردی کا موسم ہے، لیکن یہ بوڑھا شخص گھر واپس آتا ہے، جسم کو دھو کر کپڑے نئے پہن کر پھر نماز کے لیے چل دیا۔ یہ 2-4 دفعہ وہ پھسلا، 2-4 دفعہ پھسلا، ایک دفعہ جب وہ پھر، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ اب جب وہ جا رہا تھا تو رستے میں ایک نوجوان لڑکا تھا، اور اس نے کہا، آؤ بابا جی میں تو مسجد چھڈا ہوں۔ بابا جی بڑے خوش ہوئے کہ چلو کوئی ہاتھ پکڑ کے مسجد میں چھوڑ آئے گا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچے تو بابا جی نے، اب وہ نوجوان آدمی جو تھا وہ واپس جانے لگا، تو بابا جی نے کہا پتر دیکھا بینو مسجد تو چھڈ کے چلا ہے تے نماز دا ٹائم ہے تے آپ تو واپس ٹور چلا ہے، آنا تم ہی نماز پڑھ۔ اس نے کہا بابا جی میں نہیں نماز پڑھدا۔ اوئے ہوئے تو کیوں نہیں پڑھدا؟ اس نے کہا بابا جی میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان ہو اور وہ مسجد میں چھوڑ جائے؟ نہیں بابا جی بات یہ ہے، جب آپ پہلی دفعہ گرے نا اور پھر نہا دھو کے آ گئے، تو جب آپ پہلی دفعہ گرے تھے تو آپ نہیں گرے تھے، میں نے آپ کو گرایا تھا، لیکن جب آپ پہلی دفعہ گر کر نہا دھو کے واپس آئے تو اللہ پاک نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ پھر آپ واپس آئے تو میں نے آپ کو دوسری دفعہ بھی گرا دیا، آپ واپس جا کے پھر نہا دھو کے جب واپس آئے تو اللہ پاک نے آپ کے گھر والوں اہل خانہ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن میں نے آپ کو تیسری دفعہ بھی گرایا، جب آپ تیسری دفعہ بھی نہا دھو کے آ گئے تو اللہ پاک نے پوری بستی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب چوتھی دفعہ میں خود اس لیے ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے جا رہا ہوں، اے بابا کتنے ساری دنیا نو نہ لے جائے، جے عید کی ڈگ پیا تے انہیں تے پوری دنیا ہی بخشوا دے۔ بڑھاپا نور ہے۔ بڑھاپا کیا ہے؟ بولو ذرا، نور ہے۔
لیکن وہ بڑھاپا نور ہے جو عبادت سے مزین ہو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا، جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر آئے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام میں بوڑھا ہوا، بڈھے تو سارے ہو رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس کا بڑھاپا اسلام پر ہے، جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، جس کا دل اللہ کی عبادت میں لگتا ہے، اس کے لیے کیا فرمایا جائے گا؟ فرمایا کہ یہی بڑھاپا قیامت والے دن اس کے لیے نور بن کر آئے گا۔ پھر ترمذی شریف کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں بوڑھا ہوا، اللہ کی راہ میں بوڑھا ہوا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ایک نور عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو، جس شخص نے 60 سال عمر پالی، گویا اس کے لیے عذر اور بہانہ ختم ہو گیا، حجت تام ہو گئی کہ 60 سال عمر اللہ کو پہچاننے کے لیے بڑی طویل عمر ہے۔ 60 سال کا بوڑھا ہو گیا، اب بھی اگر اللہ کو نہیں پہچانا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس کے لیے عذر خواہی کا کوئی بہانہ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی جوانی بھی اور اپنا بڑھاپا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا